الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام احباب ہدیہ درود و اسلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم برادران اسلام، دنیا میں مختلف واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے جب سے یہ کائنات قائم ہے، لڑائیاں بھی ہوئیں، جہاد بھی ہوئے، لوگوں نے جام شہادت نوش بھی کیا۔ اللہ کریم نے اپنے ماننے والوں پر مختلف طرح سے انعامات بھی نازل فرمائے، نافرمانوں کو واصل جہنم بھی کیا گیا، ان پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ قرآن مجید نے انبیاء سابقین کے واقعات کو یاد کرنے کا اور یاد دلانے کا حکم فرمایا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اللہ کے دن، اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ایام اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے دن وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ اپنے برگزیدہ لوگوں پر کوئی انعام نازل فرماتا ہے، یا اللہ اپنے نافرمانوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب سے دوچار کیا اور قوم نوح ہلاک ہو گئی، اور جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوم فرعون سے نجات دلائی، فرعون کو غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل اس کی مصیبتوں سے نجات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو فرمایا یہ ایام اللہ ہیں، یہ اللہ کے دن ہیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہو تو وہ اللہ کا دن ہے، اگر قوم فرعون غرق ہو جائے تو وہ اللہ کا دن ہے، اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کشتی میں سوار ہو وہ بچ جائے اور دوسرے غرق ہو جائیں وہ اللہ کا دن ہے۔ تو جس دن اسلام کو زندگی ملی اور اسلام کو بچایا گیا اور اسلام کو بقائے دوام نصیب ہوئی، 10 محرم الحرام کا دن، یقیناً وہ بھی اللہ کا دن ہے، اور اس دن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور یاد دلانا چاہیے، کیونکہ اس دن بہت بڑی قربانی پیش کی گئی ہے۔ اس دن نواسۂ رسول اپنے اور اپنے خانوادہ کی قربانی اور اپنے رفقائے کار کو اللہ کی بارگاہ میں اسلام کو زندگی دینے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے
اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے اپنے آپ کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے خاندان کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے، اور عام شہادت ہو نا جی، عام شہادت اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑا مقام بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں خبردار تم انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی سے آگاہ نہیں ہو کہ اللہ نے انہیں کتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ تم یہ گمان بھی نہ کرنا، یہاں پر فرمایا گیا ولا تقولوا، کہنا نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی، انہیں مرے ہوئے مردہ کہنا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا تحسبن، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں وہ کہیں مر گئے۔ فرمایا نہ انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں وہ رزق بھی کھاتے ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ قبر میں چلے گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں دائمی زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ شہادت اتنی بلند پایا موت ہے، اتنا بلند پایا انعام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی امام الانبیاء ہستی، سرور کائنات، سید المرسلین، آپ کیا فرماتے ہیں واللہ لوددت، اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے، انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ یعنی بار بار اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے ایسے مقامات رکھے ہیں، ایسی بلند انہیں منزلیں عطا فرمائی ہیں کہ قیامت کے دن اتنی نعمتیں ملیں گی شہید کو، اتنی زیادہ فضیلتیں ملیں گی، اتنے زیادہ رتبے نصیب ہوں گے۔ اللہ کریم شہید سے پوچھے گا کہ شہید تو مجھے بتا، تیری کوئی چاہت ہے، تیری کوئی خواہش ہے، تو کوئی چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مالک ایک خواہش ہے، تو انہیں بڑی نعمتیں عطا فرما دی، بڑی نعمتیں ہیں تیری، ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، لیکن مالک ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ عرض کی یا اللہ خواہش یہ ہے کہ مجھے تو زندگی دے، میں دنیا میں دوبارہ واپس جاؤں اور میدان جہاد کے اندر شامل ہو جاؤں، اور میں تیرے رستے میں لڑتا رہوں، تیرے رستے کے اندر میدان جہاد میں اتر جاؤں اور میں لڑائی کروں، اور دشمن مجھ پر غلبہ پا لے، اور دشمن میرے کان کاٹے، میری آنکھیں نکالے، میرا ناک کاٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور مجھے قربان کر دے، اور میں شہید ہو جاؤں اور تیری بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، اور پھر تو مجھ سے پوچھے کہ اے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا۔ مالک وہ جو تیری رضا کے بول ہیں میں وہ چاہتا ہوں، اور بار بار تیری بارگاہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ شہید کی جب روح قبض ہوتی ہے نا، اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار نصیب ہوتا ہے، اور شہادت سے پہلے جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو دکھ، جو زخم اس نے کھائے ہوتے ہیں، اللہ کا جو دیدار نصیب ہوتا ہے وہ سارے زخم اس کو چھوٹے لگتے ہیں، اور یہ نعمت بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے زخم تو بار بار لگیں، ایسی تکلیفیں تو بار بار آئیں، اور یہ تو مقام ہے اور یہ تو شانیں ہیں اس شخص کی، اس عام شخص کی جس کو اللہ شہادت کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کو سید الشہداء کا رتبہ عطا فرمائے۔
جو عام شہید نہ ہو، ایسا شہید ہو کہ میرے آقا ارشاد فرمائیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ابھی بچے ہیں، ابھی زندگی کے وہ ایام نہیں دیکھے، ابھی جوانی نہیں گزاری، ابھی بڑھاپا نہیں دیکھا، ابھی اپنے اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش نہیں کی، بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، لوگوں سن لو، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ چھوٹی سی شہادت نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو چھوٹی سی شہادت، نہ، اس لیے تو عام شہید کو شہید کہتے ہیں اور امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، جو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، جو شہیدوں کے شہادتوں کے بھی امام ہیں، اور اللہ کریم نے شہادتوں کی امامت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبوب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جب یہ اس دنیا میں آتے ہیں نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا استقبال کیسے فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں آتے ہیں، حضور خود تشریف لاتے ہیں گھر میں، اور استقبال کیسے ہوتا ہے؟ ان شہزادوں کو اپنے لعاب دہن کی گٹی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقدر ہیں اور کیا خوش نصیبی ہے ان ہستیوں کی کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی خوراک جو ان کو نصیب ہوئی وہ امام الانبیاء کا لعاب دہن مبارک ہے۔ وہ امام الانبیاء کا لعاب دہن اور امام الانبیاء کی خوبصورت آواز، جو دائیں کان کے اندر اللہ اکبر کہہ کے اذان کہی گئی اور بائیں کان میں اللہ اکبر کہہ کے اقامت کہی گئی۔ اور تیسری خوش نصیبی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی ان کو عطا فرمایا، نام بھی خود رکھا۔ پوچھا علی بتاؤ حسن کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے حسن کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کو، اور حضرت مولا علی شیر خدا بہادر ہیں، حیدر کرار ہیں، اور شجاعت اور بہادری کا استعارہ ہیں، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ حضرت حیدر کرار، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی جس کے اندر پہلی صف میں آپ کو حیدر کرار نظر نہ آئے۔ غزوہ بدر سے لے کر آخری جنگ تک ہر جگہ آپ تلوار لہراتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں، اور شہسوار ہیں ہر میدان کے۔ بہادری آپ کا وصف خاص ہے، شجاعت آپ کا وصف خاص ہے۔ حضرت مولا علی سے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے حسن کا؟ عرض کی حضور میں نے نام حرب رکھا ہے، جنگجو۔ پھر جب امام حسین پیدا ہوئے اس وقت بھی حضور نے یہی پوچھا، گٹی دی، اذان پڑھی اور نام پوچھا، علی نام کیا رکھا؟ عرض کی حضور وہی حرب نام رکھا۔ حسن کا نام بھی میں چاہتا ہوں میری بہادری ان کے اندر آئے، میں چاہتا ہوں باپ کی شجاعت بیٹوں کے اندر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی نہیں، میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے اور میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے لیے پردے میں رکھے ہیں کہ جب یہ شہزادے آئیں گے تو انہی کے نام رکھے جائیں گے، اور اس سے پہلے حسن اور حسین نام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص انتظام فرمایا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن تیسرے صاحبزادے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کی تربیت بھی خود فرمائی، اور جتنی آپ کو حیات طیبہ کے جتنے ایام ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسلسل تربیت فرماتے رہے۔ ایک تربیت کی مثال دے کے میں خلاصے کی طرف آؤں گا اور نتیجہ عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، غلط کام کر رہے ہیں کرنے دیں، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، حضرت امام حسن ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، اور لڑکھڑاتے ہوئے گھر سے مسجد میں آئے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک کھجوروں کا تھال پڑا ہوا ہے، کھجوروں کی ٹوکری پڑی ہوئی ہے، اور وہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔
حضرت امام حسن آتے ہیں اور کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کخ کخ یا حسن، اے حسن باہر نکالو، باہر نکالو، تمہیں پتہ نہیں یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے، نکالو باہر۔ لیکن بچے ہیں نہیں نکال رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی، اور آپ نے فرمایا تمہیں علم نہیں ہے اے حسن، اے میرے لخت جگر، تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ میری آل پر حرام ہے اور ہم اس کو نہیں کھائیں گے اور کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ تربیت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اسی تربیت سے آگے یہ شہزادے پروان چڑھے۔ ہر میدان میں آپ کو یہ آگے نظر آئیں گے، تقویٰ کے میدان میں، طہارت کے میدان میں، پاکیزگی کے میدان میں، شجاعت اور بہادری کے میدان میں آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو مختلف محاذوں پر جہاد کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ طرابلس کا میدان ہے، افریقہ کی جنگ ہے، اس میں آپ کو حضرت امام حسن بھی نظر آئیں گے، حضرت امام حسین بھی نظر آئیں گے۔ بہت سارے اور شجاعت کے میدان ہیں، سخاوت کے میدان میں آپ کو ہزاروں اشرفیاں، ہزاروں دینار، ہزاروں درہم اللہ کے رستے میں ایک چٹکی میں خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسکین آتا ہے، فقیر آتا ہے، حضور 15,000 درہم مقروض ہوں، قرضہ دینا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں جاؤ خادم گھر میں جاؤ، دیکھو کیا پڑا ہوا ہے۔ حضور 15,000 درہم ہی پڑے ہوئے ہیں اور گھر کا خرچہ کوئی نہیں، فرمایا 15 کے 15 لا کے اس کو دے دو، اللہ کریم ہمارا خرچہ خود عطا فرمائے۔ اور یہی سخاوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ودیت ملی، اور بہادری اور شجاعت ایسی کہ کربلا کے اندر آپ نے کر کے دکھایا۔ اسلام پر جب آنچ آئی تو آپ نے زندگی کا نذرانہ پیش کر کے بتایا کہ ہم صرف درہم دینار لٹانے والے نہیں، اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت ہے تو اسلام کے لیے ہمارا خون بھی حاضر ہے، اور قربان کر کے بتایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اور واقعہ کربلا سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ سب سے پہلا سبق ہے وہ جرت اور بہادری کا سبق ہے، وہ حق پر ڈٹ جانے کا سبق ہے۔ آپ حق پر ہیں، آپ کے ساتھی تھوڑے ہیں، دشمن بہت زیادہ ہے، آپ ڈٹ جائیں، اللہ کریم فتح آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہاں پر ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کرنا کربلا کا سبق ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف اور ظلم کے خلاف اور یزید کے ناحق حکومت پر قائم ہونے کے خلاف آواز بلند کی، اور یہ سبق دیا کہ لوگوں آپ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھیں۔ ظاہری طور پر آپ کہیں گے کیا ہے، میرے ایک کھڑے ہو جانے سے کیا ہوگا، میرے 10 لوگوں کے ہمارے کھڑے ہو جانے سے کیا ہوگا؟ نہیں، فرمایا تم حق پہ کھڑے رہو، حق پہ کھڑے رہیں تو 72 لوگ بھی 72,000 پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آج وقت بتا رہا ہے کہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی کام اتنا کر گئے کہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جہاں اتنے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ ہم فتح مند ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے اور ان کو ہم نے ناکام کر دیا، شکست کھا گئے، نہ یہ ظاہری شکست اللہ کریم نے فتح میں تبدیل فرما دی، اور ان کی ظاہری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا ہے، ہمیشہ عدل کھل کے سامنے آتا ہے، اور ہمیشہ ظلم کی شکست ہوتی ہے، ہمیشہ جبر شکست کھاتا ہے۔ اس لیے آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق کے سامنے کھڑے رہیں، اور واقعہ کربلا سے درس وفا بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے، رات کا وقت تھا، سید الشہداء نے ارشاد فرمایا لوگوں یزید کو مجھ سے سروکار ہے، ان کے فوجیوں کو سپاہیوں کو مجھ سے سروکار ہے، وہ میری بیعت چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ، میں خود ان کو دیکھ لوں گا۔ تم جا سکتے ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے کیسے جاؤ گے، تو میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں، روشنی بھی ختم کر دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ روشنی ختم کر دی، چراغ بجھا دیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو جتنے لوگ موجود تھے اتنے کے اتنے تھے، ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا۔
انہوں نے وفا کا ساتھ دیا، انہوں نے وفا کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیا، اور آج ہم انہیں خراج محبت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں، ہم تو چند لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں انہیں خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وفا کی ہے، انہوں نے ساتھ نبھایا ہے، حق کو حق دیکھا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اپنی جانیں قربان ہوتی ہیں، ہو گئیں، اپنے آپ کا نذرانہ پیش کرنا تھا، کر دیا، لیکن انہوں نے باطل کا رستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے پیچھے ہٹنے کا رستہ اختیار نہیں کیا۔ تاریخ نے آج انہیں یاد رکھا ہے اور آج انہیں خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور حضور کے دین کو آخری لمحوں تک نہیں چھوڑا، صبر کیا، حوصلہ کیا۔ گھر کے افراد شہید ہوئے، علی اکبر، علی اصغر، اونو محمد، کتنے گھر کے افراد ساتھی شہید ہوئے، صبر اور حوصلہ کیا۔ خواتین نے صبر اور حوصلہ کیا، حوصلہ اور صبر کا سبق دے کے گئے، اور پھر جب آخری لمحات آئیں، آخری سانسیں آئیں، محسوس کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کر کے ہمیں یہ بھی سبق دے کے گئے کہ میرے ماننے والوں، میں نے تلواروں کی سائے میں بھی اپنے سجدے کو قضا نہیں ہونے دیا، میں نے تلواروں کی سائے میں بھی، میں نے تیروں کے سائے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ یاد رکھا ہے۔ اس لیے میرے ماننے والوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ یاد رکھنا، اور اپنے سجدوں کو کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ حضرت سید الشہداء نے ہمیں تلاوت قرآن کا درس بھی دیا ہے، ان کی گردن سر تن سے جدا ہے اور نیزے پر چڑھی ہوئی ہے، اور نیزے پہ چڑھی ہوئی گردن بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، اور وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، لوگو میں نے تو اپنا سر تن سے جدا کر کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، تمہارے سر تو سلامت ہے، تو پھر تم قرآن کو کیسے بھول گئے ہو؟ میرے ماننے والے قرآن کو کیسے بھول گئے؟ میرے ماننے والے نماز کو کیسے بھول گئے؟ میرے ماننے والے آج باطل کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے ماننے والے آج حق کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ یہ درس ہے شہادت حسین کا، اور اگر ہم شہادت حسین کو یاد کریں، ہم نواسہ رسول کا نام لیں، خانوادہ رسول کو محبت کے خراج پیش کریں، لیکن ان کے سبق بھول جائیں، تو دوستو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہوگی، یہ ہمارا بہت بڑا خطا ہوگی ہماری کہ ہم ان کا اصل مشن، اصل مقصد بھول گئے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حشر ہو، حشر میں اللہ کریم ہمارا خاتمہ بھی ان کے ساتھ فرمائے، اور جب غلامان حسین اور غلامان اہل بیت کی فہرست بنے، اللہ کریم ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرما دے، اور اللہ ہمیں ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کو بچانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔